بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ علیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ میشا بھائی کیسے ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ چلیں جی، السلام علیکم ناظرین۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ جو ہے نا وہ جس طرح کے حالات ہیں دنیا کے اندر، اور جو ہے نا وہ آج کا دن بالاخص، تو میرا پرسنلی دل یہ ہے کہ جو ہے نا ہم باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ آغاز کروں حضرت آیت اللہ سیستانی کا ایک پیغام جو آپ کے میرے لیے اور تمام افراد کے لیے ہے۔ تو اس کے کچھ جو ہے نا وہ کوٹیشنز اگر میسم بھائی، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے جو ہے نا وہ آپ تمام کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی حجت حضرت صاحب الزمان کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ تو رہبر معظم کی شہادت پر حضرت آقا سیستانی صاحب کی جانب سے تعزیت بیان کے کچھ جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گہرے افسوس کے ساتھ میں اسلامی جمہوریہ کے عظیم رہنما حضرت آیت اللہ خامنائی رضوان اللہ علیہ کی شہادت پر ایران کے شریف لوگوں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ان کی بلند مقام اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کی قیادت میں ان کا منفرد کردار سب پر واضح ہے۔ بے شک دشمنوں نے انہیں شہید کر کے اور ملک پر وسیع پیمانے پر فوجی حملے کر کے ایران عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس مشکل اور حساس صورتحال میں اس سرزمین کے عظیم عوام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قومی اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھیں اور متجاوزین کو اپنے شوم مقاصد تک پہنچنے کی اجازت نہ دیں۔ میں خداوند متعال سے دعا گوں کہ وہ اس فقید اور سعید کو بلند درجات عطا فرمائے اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تھا پیغام حضرت آیت اللہ سیستانی کی جانب سے آج کے دن کی مناسبت سے، اس شہادت کی مناسبت سے۔ تو ہم واقعی بہت سوگوار ہیں۔ آج کا دن ایک جو نا سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، لیکن خیر بہرحال ماہ رمضان جاری ہے، اور جو نا ان کے لیے دعا کرتے ہوئے آج کا سیگمنٹ جو ہے نا وہ یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوئے، اور غالباً جو نا ہم سب ان کے لیے دعا گوئیں، ان کے درجات کے لیے دعا گوئیں، باقاعدہ طور پر اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میسم بھائی اگر اجازت ہے تو بالکل اجازت، بسم اللہ۔ میں یہاں چلیں جی، تو تشریف رکھتا باقاعدہ طور ہوں پر بار سیگمنٹ دانش کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تینوں پارٹیسپینٹس جو ہے نا چھوٹا چھوٹا تعارف جو ہے نا اپنا فرما دیں تاکہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کر سکیں۔ پارٹیسپینٹ اے۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ میرا نام سید وقام ہے۔ سی ایس پڑھیں جی۔ پارٹیسپینٹ بی۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ میرا نام محمد مہدی ہے اور میں گرین اینڈ فاؤنڈیشن اسکول سے تعلق رکھتا آپ گرین آئیلینڈ فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھیں۔ سر کون سی کلاس میں ہیں آپ آج کل؟ ہوں۔ 9th کلاس میں۔ پارٹیسپینٹ سی۔ علیکم السلام۔ آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج میں پڑھیں۔ چلیں جی، تو باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کا، بہار دانش کا۔ جیسا کہ رولز آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ 4 راؤنڈ پہ مشتمل یہ سیگمنٹ ہے، کوئز کمپٹیشن ہے۔ راؤنڈ 1، ہر ایک پارٹیسپینٹ سے 4 سوالات کیے جائیں گے۔ آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا اور اس 10 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہوگا۔ اگلا راؤنڈ بزر راؤنڈ، اپنے اپنے بزر چیک کر لیں۔ صحیح، اچھا۔ تو بزر راؤنڈ کے اندر بھی آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا، اور 10ویں سیکنڈ اگر آپ نے بزر دبایا تو آپ کو جواب دینے کا موقع مل جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے میرے سوال کے دوران بزر دبایا تو اسے جواب دینے کا موقع نہیں، بلکہ سوال بھی پورا کرنے کا موقع ملے گا اور جواب بھی پورا کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ میں سوال اس وقت روک دوں گا۔ البتہ بزر راؤنڈ کے اندر نیگیٹو مارکنگ بھی ہے، یعنی اگر آپ نے اس سوال کا بزر راؤنڈ میں غلط جواب دیا تو آپ کے -10 بھی ہوں گے۔ بزر راؤنڈ کے بعد انفوٹینمنٹ راؤنڈ، 3 حصے پر مشتمل انفوٹینمنٹ راؤنڈ ہوگا ہمارا۔ پہلے جمبل ورڈ دکھائیں گے، یعنی ٹوٹے ہوئے حروف سے ایک لفظ کا مجموعہ جوڑنا ہوگا، اور پھر ایک مقام کی تصویر دکھائیں گے، آپ نے بوجھنا ہوگا یہ کون سا مقام ہے، اور پھر ہم تیسری چیز دکھائیں گے جو اردو کا ایک محاورہ ہوگا، اور آپ نے اس کا مطلب بتانا ہوگا۔ اگلا راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ، 45 سیکنڈز فار ایچ پارٹیسپینٹ۔ جتنے سوالات کے جوابات دینا چاہیں اتنے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ پاس کہنے کی بجائے میرا مشورہ ہے کہ تکا لگا لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال صحیح کاؤنٹ ہو جائے۔ چلیں جی، آر وی کلیئر آن رولز؟ کوئی مسئلہ؟ تو باقاعدہ طور پر آپ تینوں کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ بہار دانش کا۔
چلیں جی پارٹیسپینٹ اے پہلا سوال راؤنڈ 1. حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں جنت سے نکالا گیا تھا؟ کیونکہ وہ اس درخت کے پاس چلے گئے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا. کیونکہ انہوں نے ایک ترک اولا انجام دیا تھا, اس درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے پروردگار نے منع کیا تھا. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ اے راؤنڈ 1 کا اگلا سوال. اگر کوئی شخص وضو کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو چکا ہو تو چہرہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو پھر بھی انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے, یا اگر کوہنی سے صرف کلائی تک دھو لے تو کافی ہوگا؟ ترتیب بار اگر دھوئے گا تو صحیح ہوگا لازمی. اگر کونی سے چہرے کے دھونے کے بعد پھر کونی سے دھونا جائے گا. غالباً شاید آپ میرا سوال نہیں سمجھے یا آپ نے غور نہیں کیا سوال پہ. میرا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص وضو کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو چکا ہو تو چہرہ دھونے کے بعد جب وضو شروع کر چکا ہے اور چہرہ دھو چکا ہے تو اس کے بعد ہاتھوں کو پھر بھی انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے, اگر کونی سے صرف کلائی تک دھو لے تو کافی ہوگا؟ سروں تک دھونا ضروری ہے. البتہ آپ کا پہلا جواب غلط تھا, تو انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے. تو آپ کا یہ سوال غلط مانا جائے گا. اچھا سر پارٹیسپینٹ راؤنڈ 1 اگلا سوال. حرب فجار میں رسول کی کیا ذمہ داری تھی؟ اپنے چچا کو تیر پہنچانے کی ذمہ داری. اپنے چچا کو تیر پہنچانے کی ذمہ داری تھی. بالکل سر درست ہے آپ کا جواب. سر اگلا سوال. ہاں, پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے؟ نہیں, چلے جی میں جواب دے دیتا ہوں. پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے سر عبد الرشید. اور اسی کے ساتھ آپ کا راؤنڈ 1 باقاعدہ طور پر اختتام ہوتا ہے. پارٹیسپینٹ اے اچھا کھیلا سر آپ نے. پارٹیسپینٹ بی آپ کی طرف چلتے ہیں. راؤنڈ 1 کا پہلا سوال سر آپ سے. مدینے میں مراسم اخوت کیا ہوئے تھے؟ کہ جو مکے سے لوگ آئے تھے جو مہاجرین تھے ان کو انصار کا بھائی بنایا گیا تھا, اور رسول نے اپنے ساتھ مولا علیہ السلام کو بھائی بنایا تھا. کیا کہنے, سبحان اللہ. پیغمبر نے مہاجرین اور انصار میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بننے کا حکم دیا, اور اللہ کے نبی نے خود اپنا بھائی چننے کے لیے صرف امیر المؤمنین کا انتخاب کیا. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. اگلا سوال راؤنڈ 1. اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لے یعنی توحید و رسالت کی گواہی دے دے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ آیا دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں, تو اسے پاک مانا جائے گا یا نجس؟ پاک. پاک مانا جائے گا. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ بی راؤنڈ 1 اگلا سوال. غزوہ حنین میں کتنے مسلمانوں نے رسول کی حفاظت کی؟ 9. 12,000 مسلمانوں کا لشکر, اور اس میں سے صرف 9 افراد نے رسول اللہ کے ساتھ غزوہ حنین میں وفاداری کی اور ان کی حفاظت کا کام انجام دیا. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. ہاں اگلا سوال. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح. بالکل سر درست ہے آپ کا جواب. پارٹیسپینٹ بی سر اچھا کھیلا, آپ نے چاروں سوالات کے درست جوابات دیے. پارٹیسپینٹ سی سر اجازت ہے؟ جی یہی ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں. چلیں راؤنڈ 1 پہلا سوال. ابو حارثہ نے جب پنجتن کے نورانی چہروں کو دیکھا تو کیا کہا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیتے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. سر بالکل درست مان لیا جاتا ہے, آپ کا جواب ایکسیپٹیبل ہے. اگلا سوال. پارٹیسپینٹ سی راؤنڈ 1. اگر وضو کے اعضاء میں کسی پر کوئی نجاست لگی ہو تو کیا وضو سے پہلے اس کو ہٹانا ضروری ہے, یا اگر وضو کے دوران ہی وضو کے پانی سے ہی وہ جگہ پاک ہو جائے تو وضو صحیح مان لیا جائے گا؟ اسے ہٹانا ضروری ہے. اسے ہٹانا ضروری ہے. سر بالکل غلط ہے آپ کا جواب. اگر وہ وضو کے دوران ہی وضو کے پانی سے اس جگہ کو پاک کر لے تو وضو صحیح مان لیا جائے گا. اگلا سوال. پارٹیسپینٹ سی راؤنڈ 1. حضرت علی نے رات کے وقت بی بی فاطمہ کا جنازہ گھر سے برآمد کیا. آپ نے روشنی کے لیے کس چیز کی چند شاخوں کو آگ لگائی؟ کھجور کی. کھجور کی چند شاخوں کو مولا نے اس رات کی تاریکی کے اندر روشنی کا سبب بنانے کے لیے کھجور کی چند شاخیں جلائیں. سر اگلا سوال. پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟
प्रेसिडेंट में था हाँ प्रेसिडेंट सिकंदर में था सिकंदर मिर्जा सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी, बाकायदा तौर पर आप तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ जो है ना राउंड 1 का इख्तिताम होता है। आप तीनों ने बहुत अच्छा खेला। चलें जी बजर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, अपने अपने बजर चेक कर लें। हाँ अच्छा सर, एक दो क्वेश्चंस, एक दो अनाउंसमेंट्स। एक तो माइक के करीब आके बोलिएगा थोड़ा सा, और अगला बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि बजर दबाने के बाद आप फौरन जवाब नहीं दीजिएगा, थोड़ी देर यानी 2 सेकंड 3 सेकंड तक तहम्मुल रखिएगा ताकि कंट्रोल टीम हमें कंफर्म कर दे कि किस पार्टिसिपेंट ने सबसे पहले बजर दबाया ताकि उसे मौका दिया जाए, वरना अलबत्ता सवाल कैंसिल करने की नौबत भी आ सकती है। इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है, यानी सवाल का गलत जवाब देने पर -10 भी होंगे, तो जरा एहतियात से। चले जी बजर राउंड का पहला सवाल करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मसाकीन के पास बैठकर फरमाया कि अल्लाह किन लोगों को, पार्टिसिपेंट ए, मुस्तकबिरीन को पसंद नहीं करता है। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट ए। अगला सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस शहजादे की शहादत पर उमर साद को ये बद्दुआ दी कि खुदा तुझ पर एक शख्स को, पार्टिसिपेंट ए, शहजादा अली अकबर की शहादत, हजरत अली अकबर की शहादत पर उमर साद को बद्दुआ दी कि खुदा तुझ पर एक शख्स को मुसल्लत करे जो बिस्तर पर इस तरह कत्ल करे जिस तरह तूने मेरे रहम को कता किया है। अल्लाह अकबर। चलें जी अगला सवाल बजर राउंड। अगर किसी, अच्छा ये फिकी सवाल है, थोड़ा सा गौर से सुन के, अगर किसी नाबालिग बच्चे का इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब है? अगर किसी नाबालिग बच्चे का इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब है? मैं ऑप्शंस दे देता हूं। अगर वो 4 साल का हो चुका है तो वाजिब है, या अगर वो 6 साल का हो चुका है तो वाजिब है। हाँ कोई तुक्का नहीं लगाना चाहेगा? चलिए जी, तो इस सवाल को जो ना वो बाकायदा तौर पर कैंसिल कर देते हैं। मैं आपको जवाब बता देता हूं। अगर किसी नाबालिग बच्चे का इंतकाल हो जाए तो अगर वो 6 साल का हो चुका हो तो उसकी नमाज मैयत यानी नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब है। अच्छा सर, थोड़ा हिस्ट्री का सवाल है, देखते हैं आप लोगों की हिस्ट्री कैसी है। पाकिस्तान का पहला आईन कब नाफिज हुआ? 1956 पार्टिसिपेंट सी, थोड़ा सा तहम्मुल रखे बगैर 1956, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आप वाहिद शख्स थे कि जिन्होंने बजर दबाया था, इसलिए आपको ये मौका दिया गया और आपका सवाल भी यानी आपका जवाब भी दुरुस्त मान लिया गया है। पाकिस्तान का पहला आईन 1956 यानी 1956 में नाफिज हुआ। हाँ अच्छा सर, ये गालिबन 2 नाम है, ये गालिबन 3 नाम है, तो तीनों के नाम बताने होंगे। इसका जवाब 3 नाम है, जरा गौर से। इमाम अलैहिस्सलाम ने जुरारा बिन आयुन के अलावा किसके लिए कहा था कि अगर ये न होते तो नबूवत के आसार मिट जाते? पार्टिसिपेंट बी, मोहम्मद बिन मुस्लिम और इमाम के साहबी बुरैर और इसके अलावा अबू बसीर। अपना जवाब दोबारा दोहरा सकते हैं? मोहम्मद बिन मुस्लिम, हाँ, बुरैर और अबू बसीर। आपका जवाब एक्सेप्टेबल मान लेते हैं सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मोहम्मद बिन मुस्लिम, बुरैद बिन मुआविया अजली और अबू बसीर। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट बी। बहुत खूब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, वो वाहिद रिश्ता कौन सा है जिसमें एक शख्स का कफन दूसरे पर वाजिब होता है? ये सवाल का जवाब कुछ किफालत के मुताल्लिक है। किस रिश्ते में किफालत? जी वालिदैन जनाब, पर। वालिदैन पर सर गलत है आपका जवाब। -10 भी होंगे आपके। चले जी, मैं ही बता देता हूँ इस सवाल का जवाब। मिशन भाई क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप
जनाब बीवी का कफन शौहर पर वाजिब है, क्योंकि एक शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बीवी के तमाम अखराजात को बेयर करे, यानी वो उसका कफील हो। चले जी अगला सवाल, बजर राउंड। इमाम मोहम्मद बाकिर ने मोहम्मद बिन मुस्लिम को किस चीज से मना फरमाया? इमाम मोहम्मद बाकर ने मोहम्मद बिन मुस्लिम को किस चीज से मना फरमाया? ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस दे देता हूं। अपने रिश्तेदारों के साथ कते ताल्लुक करने से, या लोगों को खुदा से? लोगों को नाउम्मीद करने से। लोगों को खुदा से नाउम्मीद करने से। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट ए। चले जी चले जी अगला सवाल। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बानी किसे कहा जाता है? अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। पिछले राउंड्स में भी गालिबन ये बात हो चुकी है उनकी तस्वीर के साथ। चलें जी जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा, अपने सहाबी के घर की मजलिस में इमाम जाफर सादिक क्यों महफिल के आगे वाले हिस्से में? पार्टिसिपेंट ए, बीबी फातिमा के एहतराम में। बीबी फातिमा के एहतराम की खातिर महफिल के आगे वाले हिस्से में मौला नहीं बैठे। सर अगला सवाल। पाकिस्तान का सबसे कदीम रेलवे स्टेशन कौन सा है? मैं ऑप्शन दे देता हूं। कराची रेलवे स्टेशन या लाहौर रेलवे स्टेशन? लाहौर। लाहौर रेलवे स्टेशन। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बजर राउंड। अगला सवाल। अगर किसी शख्स को यकीन हो कि नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है और वो वाजिब की नियत से वुजू कर ले और बाद में आता है, रिपीट करिए क्वेश्चन। अगर किसी शख्स को यकीन हो कि नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है और वो वाजिब की नियत से वुजू कर ले और बाद में पता चले कि वक्त दाखिल ही नहीं हुआ था, तो क्या जो वुजू उसने पहले किया है उस वुजू के साथ नमाज पढ़ सकता है? वजू उसका रहेगा, पढ़ सकता है। जी हाँ, वो नमाज पढ़ सकता है। पार्टिसिपेंट सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। हाँ, अगला सवाल। इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल हसन की कुनियत? पार्टिसिपेंट बी, इमाम मूसा काज़िम इस्लाम ने दी थी। उनके वालिद इमाम मूसा काजिम ने अपनी कुनियत उन्हें दी। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। हाँ, चलिए जी तस्वीर की तरफ चलते हैं। बजर राउंड की तस्वीर दिखा सकते हैं हमें? अगर बजर राउंड की तस्वीर कंट्रोल टीम। क्या कहने। हाँ, अल्लाह अकबर। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा। यहाँ वो मकाम है कि जहां अमीर अल मोमिनीन को ज़रबत लगाई गई थी। दुनिया की कदीम तरीन और बड़ी तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद। सर अगली तस्वीर। पार्टिसिपेंट ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन। गालिबन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल ऐसा है। टू MC स्क्वायर। जी 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 जी। चले जी अगली तस्वीर इसके दिखा अलावा दें। भी और बहुत बहुत सारी फिजिक्स के माहिर हैं। हाँ, पार्टिसिपेंट ए गालिबन। एम्प्रेस मार्केट। इम्प्रेस मार्केट क्वीन विक्टोरिया के नाम पर यह मार्केट बनाई गई थी। सर AI बिल्कुल दुरुस्त है। इनहांस्ड इमेज ये लग रही है, क्योंकि इतनी खूबसूरत ये नहीं लगती बिल्कुल भी। अब बहरहाल असल ऐसा में है ये कि इस मार्केट पर आजकल जो है ना वो राज आम इंसानों का नहीं है। ये खास किस्म के लोग हैं जो यहाँ के वीडियोस बनाते हैं। तो ये जो है ना वो बहरहाल मार्केट इसकी रेक्लेमेशन भी जारी सारी है फिलहाल। अच्छा, ओ, रिकंस्ट्रक्शन हाँ, वगैरह हाँ, भी चल रही है, आपने अगर देखा हो तो। असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है ना वो- लेकिन हाँ, सही तारीख चले जी बाकायदा तौर पर मीशा भाई आपने सवाल नहीं करना नहीं, है? मैं थोड़ी देर बाद अच्छा, थोड़ी देर बात करेंगे आपके साथ। चले जी। तो इंफोटेनमेंट राउंड का बाकायदा तौर पार्टिसिपेंट है आपका स्कोर है 90 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट बी आप हैं 70 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट सी आप हैं 60 पॉइंट्स। तो पार्टिसिपेंट सी बाकायदा तौर पर
آپ سے آغاز کرتے ہیں. غالباً سکورز میں کچھ اپڈیٹ ہونے میں مسئلہ ہوا ہے. اچھا جی, تو پارٹیسپینٹ آپ کا سکور ہے 80 پوائنٹس. چلیں جی, راؤنڈ 3 انفورٹینمنٹ راؤنڈ. پارٹیسپینٹ سی, سر پہلا جمبل ورڈ آپ کے لیے دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر. ہاں, کیا لگ رہا ہے سر؟ یہ کسی شاہزادی, کسی بی بی کا نام ہے. مریم. مریم. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. آپ نے غالباً 10ویں سیکنڈ ہی جواب دیا ہے. چلیں جی, اگلی تصویر دکھا دیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ فیریئر ہال. ہاں, فیریئر ہال. فریئر ہال. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. اگلا محاورہ دکھا دیں سر اردو کا. زخم پر نمک چھڑکنا. مطلب کوئی غمزدہ ہو اس کو اور مطلب تڑپانا یا اور اس کو پریشان کرنا. تکلیف پر تکلیف دینا, کوئی اور پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اضافہ کرنا. چلیں جی, پارٹیسپینسی باقاعدہ طور پر جو نا وہ آپ کے لیے انفورٹینمنٹ راؤنڈ یا اختتام ہوتا ہے. پارٹیسپینٹ بی, سر اگلا جمبل ورڈ آپ کے لیے. ہاں, کیا چیز ہے؟ یہ ہے کسی نبی کا نام. چلے جی, آپ کا 10 سیکنڈ کا وقت اختتام ہو چکا. تو یہ تھے نبی یوسف. اگلی تصویر دکھا دیں سر. ہاں, دنیا کے بڑے 7 عجائبات میں سے ایک دیوار چین. عجوبہ دیوار چین یعنی وال آف چائنا, گریٹ وال آف چائنا. بالکل درست ہے آپ کا جواب. اگلا اردو کا محاورہ آڑے ہاتھوں لینا. یعنی کسی کو کیا بولتے ہیں, پکڑ لینا اور پھر اس کے بعد اس کی پنشمنٹ دینا یا اس طرح. آپ نے سمجھنے کی کوشش کی, جتنے الفاظ میسر تھے, لیکن سر اس محاورے کا مطلب ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا, کسی کو جو نا وہ بے عزت کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. چلیے جی پارٹیسپینٹ ہے, آپ تیار ہیں انفورٹینمنٹ راؤنڈ کے لیے؟ تو پہلا جمبل ورڈ سر ہے آپ کے لیے. جمبل ورڈ دکھا دیں کنٹرول ٹیم. چلیں جی, ہنٹ دیے. میں ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ایک سورے کا نام ہے, اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام. یہ نام تھا مدثر. بہت خوب, بہت خوب. اگلی جگہ کی تصویر دکھا دیں سر. ہاں, یہ کون سا قبرستان ہے؟ مکلی قبرستان. مکلی کا قبرستان ہے. بالکل درست ہے آپ کا جواب. کیا کہنے بھائی, واہ واہ, بہت خوب. اگلا محاورہ دکھا دیں سر. سانپ سونگ جانا. خاموشی اختیار کرنا, مطلب پریشانی ایک دم. خاموشی اختیار کرنا, چپ ہو جانا. سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. کیا کہنے, تینوں پارٹیسپینٹس بہت اچھا کھیل رہے ہیں. تو سر آپ کا سکور اپڈیٹ ہو کے کیا ہو گیا پارٹیسپینٹ سی؟ آپ کا سکور ہو گیا ہے 90 پوائنٹس, 80 پوائنٹس. پارٹیسپینٹ بی آپ کا سکور بھی ہے 80 پوائنٹس. پارٹیسپینٹ اے آپ کا سکور ہے 100 پوائنٹس. اس سے پہلے ایک کوشچن کہ پارٹیسپینٹ سی غالباً آپ کا انفورٹینمنٹ راؤنڈ کا پہلا سوال جو بزر جو نا وہ نہ آواز جو نا وہ اس وقت فنکشن نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ مجھے لگا کہ آپ نے 10 سیکنڈ میں جواب دے دیا ہے, لیکن کنٹرول ٹیم کی طرف سے کیوں آیا ہے کہ آپ کا جواب 10ویں سیکنڈ کے بعد تھا, تو وہ آپ کا جواب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. چلے جی, تو 45 سیکنڈ. پارٹیسپینٹ بی سر آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاں, تو آپ کے 45 سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے ابھی. سورہ دخان کا کیا معنی ہے؟ دھواں کے آنکھ. صحیح. زندگی میں اپنے ہی اپنا کفن بیری اور کافور تیار رکھنا. مستحب کے واجب. مستحب. صحیح. حضرت آدم کو شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ لالچ کے تکبر. تکبر. صحیح. شیخ الانبیاء کس کا لقب ہے؟ حضرت نوح, حضرت ابراہیم. صحیح. پاکستان میں سب سے پہلا بینک کون سا تھا؟ نیشنل بینک کے حبیب بینک. نیشنل. غلط. امام حسین کے سر مبارک نے نوک نیزہ پر کون سے سورہ کی تلاوت فرمائی؟ صحیح. سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے کس کو عزت و تکریم سے نوازا؟ اولاد آدم. انبیاء. اولاد آدم. صحیح. مغرب کی نافلہ کتنی رکعت ہے؟ 4 کی 3؟ 4.
صحیح. حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے کسے یکتا پرستی کی تبلیغ کی؟ حضرت آزر. صحیح. حضرت اسماعیل کی پہلی زوجہ کس قبیلے سے تھی؟ جرہم کے قریش. صحیح. پاکستان میں پہلی بار کب عام انتخابات منعقد ہوئے؟ 1970 1956. صحیح ہے سر آپ کا جواب. اچھا کھیلا پارٹیسپینٹ بھی, آپ نے بہت اچھا کھیلا. غالباً آپشن سے پہلے بھی کچھ جوابات مجھے موصول ہوئے. چلے جی پارٹیسپینٹ سی, اب بڑھتے ہیں آپ کی طرف. او ہو کیا کہنے سر, بہت اچھا کھیلا آپ نے. پارٹیسپینٹ سی آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کے 45 سیکنڈ کا وقت. ہاں اچھا سر, مائک سے تھوڑا سا قریب آ کے کہیے گا تاکہ مجھے آواز بالکل صحیح آئے. آپ کے 45 سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے ابھی. آئے تطہیر میں کون کون شامل ہے؟ فقط انبیاء. صحیح. کون سا سورہ عورت کے نام پر ہے؟ سورہ مریم. غلط. ظہر کی نافلہ کتنی رکعت ہے؟ 8 رکعت کے 6 رکعت؟ 8. صحیح. یہودیت اور عیسائیت کس نبی کے سلسلے سے چلی؟ حضرت یعقوب. غلط. حضرت ابراہیم کی کنیز کا کیا نام تھا؟ جناب ہاجر جناب سارہ؟ جناب حاجرہ. صحیح. پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقام کون سا ہے؟ ہنزا کے مری؟ حنزہ. صحیح. رسول خدا نے کس کم عمر شخص کو قرآن جاننے کی وجہ سے فوج کا سالار بنایا؟ اسامہ کی زید؟ اسامہ. صحیح. قرآن مجید میں ملائکہ لفظ کتنی بار آیا ہے؟ 73 75. صحیح. نماز وحشت قبر کی دوسری رکعت میں کیا پڑھا جائے؟ 10 مرتبہ آیت الکرسی یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص؟ سورہ اخلاص. غلط. کون سا سورہ امام حسین سے منسوب ہے؟ سورہ فجر. صحیح. کس نے قبر امام حسین کو مسمار کرنے کی کوشش کی؟ معتصم کے متوکل؟ متوکل. صحیح. پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کون تھے؟ چودھری ظفر علی خان یا ذوالفقار بھٹو؟ ظفر علی خان. صحیح ہے سر آپ کا جواب. کچھ بہتر کھیلا جا سکتا تھا پارٹیسپینٹ سی, لیکن چلیں نو پرابلم, دل ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹیسپینٹ اے آپ کے 45 سیکنڈ کا وقت سر شروع ہوتا ہے ابھی. قرآن میں شہر اللہ کس مہینے کو کہا گیا؟ ماہ رمضان کے ماہ شعبان؟ صحیح. مولا حسین اور جناب زینب کے سن میں کتنے سال کا فرق تھا؟ صحیح. پاکستان کے سب سے زیادہ اونچائی پر واقع شہر کون سا ہے؟ اسکردو کے مری؟ اسکردو. صحیح. کون سا سورہ کا نام نماز کے رکن پر ہے؟ سورہ برات کی سورہ سجدہ؟ سجدہ. صحیح. قرآن میں کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 26 کے 30؟ 30. غلط. پاکستان کے سب سے زیادہ اونچائی پر واقع شہر کون سا ہے؟ 1969. اگلا سوال, امام حسین کا قافلہ کب کربلا پہنچا؟ 3 محرم کے 2 محرم. صحیح. حضرت آدم کو انتقال سے پہلے کون سی بیماری ہوئی؟ طاعون کے بخار. صحیح. مسلمان کی میت کو پہلے کس پانی سے غسل دینا واجب ہے؟ بیری. صحیح. حضرت جبرائیل کا ایک اور نام کیا ہے؟ روح اللہ کے روح الامین؟ روح الامین. صحیح. انکار کس سورہ کا دوسرا نام ہے؟ سورہ کافرون کے سورہ ناس؟ سورہ کافرون. صحیح. 20 کا ہاکی ورلڈ کپ چیمپئن کس نے جیتا؟ جرمنی کے پاکستان؟ جرمنی. امام محمد تقی کتنے سال کی عمر میں شہید ہوئے؟ 35 سال کے 25 سال؟ 25 سال. 25 سال سر بالکل درست ہے آپ کا جواب. اچھی پرفارمنس سر, بہت اچھا کھیلا آپ نے. کیونکہ میں ایک سوال جو ہے نا وہ مس پرنٹ آ گیا تھا میری کیو کارڈز کے اندر, اس لیے میں نے آپ سے ایک اور سوال کر لیا. چلے جی تو سکورز اپڈیٹ ہو چکے ہیں. پارٹیسپینٹ اے آپ کا سکور ہے 210 پوائنٹس. پارٹیسپینٹ بی آپ کا سکور ہے 180 پوائنٹس. پارٹیسپینٹ سی آپ کا سکور ہے 170 پوائنٹس. اسی کے ساتھ ہم آج کا بہار دانش یہاں پر اختتام کرتے ہیں. آپ تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے جو ہے نا وہ بہت دعائیں, اور بہت اچھا کھیلا تینوں پارٹیسپینٹس نے. دل ہارنے کی قطعاً ضرورت نہیں. جب ٹاپ 20 کی لسٹ کیوریٹ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں اس لسٹ میں یعنی ان سیمی فائنل میں جانے والے پارٹیسپینٹس میں شامل ہوں گے. آج تینوں پارٹیسپینٹس کے لیے ہمارے پاس ہیمانی ہربلز کی طرف سے گفٹ ہیمپر اور HMI پاکستان کی طرف سے 1000 روپیز کا کیش پرائز بھی ہے.